لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی یا نہیں، اور اس کی لاش کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا نہیں۔ آج کے ماحول میں خودکشی کرنا بہت عام بات ہے۔ آج کے نوجوان بہت جلدی چھوٹی چھوٹی باتوں پر خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنی جان لینے کے در پہ آ جاتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر خودکشی کرنا حرام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی وعیدیں سنائی ہیں۔ گویا کہ اللہ کی امانت کے ساتھ خیانت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعیدوں کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایات جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں وہ ہمارے سامنے آتی ہیں، ملتی ہیں، جس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں خودکشی کا جو ایک لہر چلا ہوا ہے وہ صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایک نا امیدی آ جاتی ہے، اور امید نہیں دکھنے کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے، اور اس کے علاوہ صبر کا جو مادہ ہے وہ ختم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صبر کی تلقین کی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت ساری احادیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے۔ لہذا ہم اپنے مسئلے کی طرف چلتے ہیں کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے ابو داود حدیث نمبر 3185 اور صحیح مسلم کتاب الجنائز کے تحت اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ روایت لمبی ہے، آخر میں ہے کہ ایک شخص نے خودکشی کر لی۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا میں نے اسے دیکھا ہے کہ اس نے اپنے تیر کے پھل کے ساتھ اپنا گلا کاٹ لیا۔ تیر کا جو نوک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پھل، یعنی کوئی بھی کسی بھی تیر وغیرہ کا جو نوک ہوتا ہے، نوکیلا جو حصہ ہوتا ہے اس کو پھل کہا جاتا ہے اردو ہندی میں۔ اپنا گلا کاٹ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اصلی علیہ، میں اس پر جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ یہ روایت ہے جس روایت کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ خودکشی کرنے والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے تشریح کرتے ہوئے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الجنائز صفحہ نمبر 61-62 میں کہ جابر بن سمرہ کی مذکورہ حدیث اور اس سے قبل ایک خائن آدمی کا جنازہ پڑھنے کی روایت نقل کر کے انہوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسق بدکار مسلمان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، چنانچہ یہی مذہب حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام اوزاعی وغیرہما کا ہے، مگر امام مالک، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ وغیرہم کا یہ مذہب ہے کہ فاسق کے جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کا یہ جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بذات ہی نماز نہیں پڑھی تھی لوگوں کی عبرت و تنبیہ کے لیے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نماز جنازہ پڑھی تھی۔ اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ لیکن میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ لہذا اس روایت کی تشریح میں ائمہ کرام جو مختصر سی جماعت ہیں ائمہ کی، وہ کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، یعنی کہ جس نے خودکشی کی ہے وہ شخص فاسق ہے، ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، لہذا وہ شخص فاسق ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے فساق کے تعلق سے بھی آتا ہے، جیسے تارک صلاۃ وغیرہ، یعنی نماز ہمیشہ چھوڑنے والا شخص ہے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ لیکن امام مالک اور اسی طرح امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اجمعین یہ فرماتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے یہ عبرت کے لیے اور تنبیہ کے لیے، لہٰذا اس حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث پر عمل یوں کیا جا سکتا ہے کہ جو شہر کے بزرگ ہیں، جو بڑی شخصیت ہیں، ان کو نماز جنازہ ان لوگوں کی نہیں پڑھنی چاہیے جنہوں نے خودکشی وغیرہ کی ہے، تاکہ یہ عبرت ہو اور لوگوں کو پتہ چلے، ایک میسج جائے کہ یہ کام کتنا غلط ہے اور کتنا منحوس کام ہے جس کو انجام دیا گیا ہے۔ اور جہاں تک بات رہی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی، تو یہ بات اس میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ چند ائمہ اس میں بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، لیکن بات یہ بھی صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فساق مر جاتے تھے اس کو قبرستان میں ہی دفن کیا جاتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ لہٰذا بڑی شخصیتیں جو ہیں اور بڑے جن کا نام ہے اور جن کی شہرت ہے اور جو بہت اللہ کے متقی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس نماز جنازہ کو نہ پڑھیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک عبرت ہو، لیکن عوام کا فرض عین ہے اور ان کے لیے
فرض ہے کہ وہ فرداً تو فرض عین ہے اور اجتماعی طور پر فرض کفایہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں اور باضابطے تجہیز و تکفین کر کے ان کو دفن کر دیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس منحوس اور اس حرام کام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔